بنگلہ دیش کے ملک و قوم کے بانی مجیب الرحمان نہیں بلکہ ضیاء الرحمان ہیں۔ بنگلہ دیش کا تعلیمی نصاب تبدیل کر دیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد کی 15 سالہ آمرانہ طرز حکومت کے خاتمے کے بعد بننے والی عبوری حکومت نے حقائق کو درست کرنے کے لیے ملک کا نصاب تبدیل کیا ہے۔ بنگلہ دیش کے نئے تعلیمی نصاب میں بابائے قوم مجیب الرحمان کے بجائے جنرل ضیاء الرحمان کو قرار دیا گیا ہے۔ نیشنل کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ کے چیئرمین نے بتایا کہ نئی نصابی کتب میں کہا گیا ہے کہ 1971 میں بنگلہ دیش کی آزادی کا اعلان جنرل ضیاء الرحمان نے مختلف بنگلہ ریڈیو اسٹیشن سے کیا تھا۔ 2025 کے تعلیمی سال کی نئی نصابی کتب کے مطابق 26 مارچ 1971 کو جنرل ضیاء الرحمان نے بنگلہ دیش کی آزادی کا اعلان کیا اور 27 مارچ کو بنگ بندھو کی جانب سے آزادی کا باضابطہ اعلان کیا گیا تھا۔ یاد رہے کہ اس سے قبل درسی کتب میں بابائے قوم اور بانی ملک شیخ مجیب الرحمان کو قرار دیا گیا تھا۔ رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ شیخ حسینہ واجد کے دور حکومت میں پہلی سے 10ویں جماعت کے نصابی کتب میں ملک کی آزادی کا اعلان کس نے کیا، ان معلومات میں رد و بدل کیا گیا تھا۔ اب آپ کو ذرا تاریخی حقائق کے بارے میں بتاتے ہیں۔ 26 مارچ 1971 کو شیخ مجیب الرحمان کو گرفتار کر لیا گیا تھا، تاہم انہوں نے گرفتاری سے قبل بنگلہ ریڈیو پر کہا کہ یہ میرا آپ لوگوں کے لیے آخری پیغام ہو سکتا ہے۔ آج بنگلہ دیش کی آزادی کا دن ہے، آپ جو بھی ہیں اور جہاں سے بھی ہیں آزادی کے لیے لڑیں۔ اس پرجوش تقریر کے آخر میں انہوں نے جے بنگلہ کا نعرہ بھی لگایا۔ اگلے ہی روز میجر ضیاء الرحمان نے مشرقی پاکستان میں اپنے سینئر لیفٹیننٹ کرنل جنجوعہ کو قتل کر کے مختلف ریڈیو اسٹیشنز پر قبضہ کر لیا۔ جنرل ضیاء الرحمان نے ان ریڈیو اسٹیشن سے بنگلہ دیش کی آزادی کا اعلان بھی کیا، تاہم بنگلہ دیش بننے کے بعد مجیب الرحمان صدر بن گئے۔ مجیب الرحمان کو 15 اگست 1975 کو فوجی بغاوت میں اہل خانہ سمیت قتل کر دیا گیا۔ بغاوت کرنے والے جنرل مشتاق احمد خود صدر بن گئے اور ضیاء الرحمان کو میجر جنرل کا عہدہ دے دیا۔ بعد ازاں ایک اور فوجی بغاوت ہوئی جو جنرل خالد مشرف نے کی اور ضیاء الرحمان کو گرفتار کر کے خود میجر جنرل بن گئے۔ چند ہی ماہ بعد ریٹائرڈ لیفٹیننٹ کرنل ابو طاہر کی قیادت میں سوشلسٹ فوجی افسران نے بغاوت کی۔ لیفٹیننٹ کرنل راشد نے ضیاء الرحمان کو قید سے چھڑایا اور دوبارہ آرمی چیف بنا دیا۔ تاہم ضیاء الرحمان کو خدشہ تھا کہ ابو طاہر کی جانب سے ایک اور فوجی بغاوت کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، جس پر انہوں نے 21 جولائی 1976 کو ابو طاہر کو قتل کر دیا۔ بعد ازاں 19 نومبر 1976 کو ضیاء الرحمان چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر مقرر ہوئے۔ اس کے بعد بنگلہ دیش کی سیاست میں سیاستدان مجیب الرحمان کے حامی ان کی بیٹی شیخ حسینہ واجد کی قیادت میں اور جنرل ضیاء کے نظریات کے حامی ان کی اہلیہ خالدہ ضیاء کی قیادت میں جمع ہو گئے۔ حسینہ واجد کے حامی ان کے والد مجیب الرحمان کو قوم اور ملک کا بانی سمجھتے ہیں، جبکہ خالدہ ضیاء کے حامی ان کے شوہر کو قوم کا ہیرو مانتے ہیں، جنہوں نے نہ صرف بنگلہ دیش آزاد کرایا بلکہ بھارت نواز مجیب الرحمان کی حکومت سے بھی قوم کی جان چھڑائی۔ 90 کی دہائی سے شروع ہونے والی شیخ حسینہ واجد اور خالدہ ضیاء کے درمیان سیاسی چپکلش کے باعث اگر ایک اقتدار میں ہوتی تو دوسری جیل میں۔ تاہم شیخ حسینہ واجد نے اپنے آمرانہ طرز حکومت کے باعث اپوزیشن کو زیر دست رکھا اور مسلسل 15 سال حکومت کی، جس کا خاتمہ گزشتہ برس اگست میں طلبہ تحریک کے نتیجے میں ہوا۔